دیسی مرغ کا گوشت۔ آج کل چونکہ آرٹیفیشل جو برائلر مرغ ہے، زیادہ تر اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بندوں کی جو ضروریات پوری کرنے کے لیے آرٹیفیشل گوشت کا استعمال کیا، جسے برائلر کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی بیماریاں دن بدن جنم لے رہی ہیں جو تحقیق سے ثابت ہو رہی ہیں۔ دیسی مرغ اتنا بے ضرر ہے کہ سب سے پہلے اس کی یخنی اگر نکالی جائے تو یہ دما کے مریضوں کے لیے، بلغم کے مریضوں کے لیے، مائن میں کام کرنے والوں کے لیے، مٹی میں کام کرنے والے مزدوروں کے لیے، اس کے بعد سل اور دق کے مریضوں کے لیے، حتیٰ کہ ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی اس کی یخنی ابال کے بوائل کر کے، جسے آپ انگلش میں سوپ کہتے ہیں، وہ کالی مرچ اور نمک حسب ذائقہ ڈال کر اور گرم مسالہ ڈال کر استعمال کریں تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ سردی کے دنوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو سردی لگ جائے، بوڑھے آدمی کو، تو اس کے لیے یخنی سوپ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ پہلے دور میں یہ کہا جاتا تھا پنجابی میں کہ یار ساؤن بدرو مرغ کھا لئیے نا تو یا اسو کتے تو وات انشاءاللہ کوئی ڈر نہیں، سال کنڈی تے یہ جٹاں دا ہدایت فرمائی۔ یہاں تک ہے انڈا اور یہ گوشت ایک مکمل غذا ہے، اور میں ایک حکیم ہونے کے ناطے سے، ایک طبیب ہونے کے ناطے سے آپ تمام ویورز کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ آپ کا کہیں اپنی پکنک پروگرام پہ جائیں، اپنی نجی محفل ہو، لمحہ بلمحہ اور گاہے بگائے، خاص کر کے ساون کے مہینے میں اور جو ہے مارچ اپریل کے مہینے میں جو ہے یہ مرغ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس میں ڈال لیں حسب ذائقہ، نمک ڈال لیں، مرچ ڈال لیں اور بائل کر کے کالی مرچ والا استعمال کریں تو بہت ہی زیادہ ایک جہاں پر وہ آپ کے صحت کو ٹھیک کرے گا، وہاں پر آپ کی جو ہے وہ وٹامنس، کیلشیمس، کلورک ایسڈ اور اس قسم کی یورک۔ ہاں ایک اور میں بات آپ کو بتا چلوں کہ جن لوگوں میں یورک ایسڈ کی کمی یا زیادتی ہوتی ہے، مرغ گوشت اسے حسب اعتدال اپنے معیار کے مطابق لاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کدو جو ہے، کدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو اس گوشت میں استعمال کر کے کھایا ہے۔